نات مل کر دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضک تنوع وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باز بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پچھلی مومنات بھی عبادت میں شامل ہو جائیں مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر میدان کی شان وارث کل ایمان، قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کی پہچان وہ علی جس کا نام سن کے مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کا شجرہ و نسب بگڑ جاتا ہے۔ وقت کے یزید کو بتانے کے لیے کہ حسینی کل بھی زندہ تھے، حسینی آج بھی زندہ ہے، دونوں بازو اٹھا کر جگر کی پوری طاقت لگا کر علی حق نعرہ حیدری حیدری شاہ نجف امیر بلند تر صلوات صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید، اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات صلی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کر بار دیگر بلند تر صلوات۔ کافی تعداد میں مومنات موجود ہے، پھر بھی مل کر باز بلند تر صلوات صلی اللہ۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ درے شاہ نجف ہمیں نقصان ہے مولا، نعرہ حیدری یا یا رحمت کریم کربلا بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ۔ مومنات اگر آپ لوگ توجہ سے غور سے سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی فضائل امیر ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ قرآن سننا بھی عبادت ہوتا ہے، مل کر بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات۔
وعلی وصیہ ووزیرہ ومشیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امام المتقین امیر المؤمنین الذی ہوا فاتح العہد والخیبر والبدر بیر العلم والحنین الذی ضربتہ فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنات اپنے دلوں میں جتنی بھی حاجات لے کر آئی ہیں پاک مرشدزادی تمام کی جھولیاں آباد فرمائے، ذکر حسین سے کوئی ایک ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ حاضرین مجلس سمیت بانیان مجلس سمیت پروردگار عالم آپ تمام کی دعاؤں پر پاک سیدہ زہرا قبولیت کی مہریں لگائے۔ مالک اللہ جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی لا علاج بیماری کا تمام مومنات کو شفائے کلی نصیب فرما، بالخصوص باجی چندہ کو مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ دعائیں مانگا کریں پروردگار عالم جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں واسطہ بی بی رباب کی خالی گود کا، جن کے پاس بیٹے نہیں شہزادہ علی اصغر کے ماتمی عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں شہزادی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما، بالخصوص اللہ باجی مہک کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولادیں دے رکھی ہیں انہیں نیک و صالحہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس وقت تک کسی بندہ مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک دیدار کربلا نہ کر لے، مرنے سے پہلے آل محمد کی زیارت نصیب فرما۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا مانگا کریں پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، وارث زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، مرنے سے پہلے آخری امام کا دیدار نصیب فرما، ہم سب کا شمار مولا کے نوکروں چاکروں میں فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، ذکر پاک کا آغاز کیا جائے۔ یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ عشق میں ایسا کمال کر دوں گی، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گی، ماشاءاللہ۔ خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گی، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گی، لگا کے نعرہ حیدری ہر بستی میں، لگا کے نعرہ حیدری ہر بستی میں، منافقوں کا جینا حرام کر دوں گی، نعرہ یا حیدری، یا حیدری، یا محمد علی محمد پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ علی علی، مست کلندر علی علی، قبر میں ملیں گے علی علی، محشر میں ملیں گے علی علی، میدان چلیں گے علی علی۔
ये उसको मिलेगी अली अली, अव्वल भी चलेगा अली अली, कोएम भी चलेगा अली अली, कोएम भी चलेगा अली अली, वो भी चलेगी अली अली, जल के मरेगी अली अली, नाराए हैदरी या अली या अली या अली, मदद हक है। मौलाए कायनात लफ्ज़ सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है तमाम मोमिनात की, इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा था, मस्जिद पे भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद पे भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है पेश पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो मोमिनात कल मौजूद नहीं थी उनके इत्तला के लिए दोबारा अर्ज कर देती हूँ कि अशरा मुहर्रम का मौजू रखा गया है विलायत अली, और चुना उस आयत को गया है जो खुद रसूल खुदा ने कही है, जो अल्लाह ने कह के भेजी कि ए मेरा रसूल लोगों को बता दे कि खुदा ने 3 वली बनाए हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, पहला वली मैं अल्लाह हूँ, व रसूलुहु, और दूसरा मेरा रसूल है, और तीसरा वली वो है जो हालत रकू में ज़कात दे, और हर कोई जानता है शियों के पीर के सिवा किसी का पीर ही नहीं जो हालत रकू में ज़कात दे। अल्लाह ने 3 वली बनाकर भेजे। मोमिनात, अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, सूरत बकरा है कुरान पाक की पहली सूरत बकरा की आयत नंबर 30 के अंदर खुदा इरशाद फरमा रहा है, ए मेरा रसूल, ए मेरा हबीब, वो वक्त याद करिए जब आवाज़ खुदावंद आई, जब खुदा ने ऐलान किया कि ए फरिश्तों मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तवज्जो है तमाम मोमिनात की, खुदा कह रहा है कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा मेरे अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर एक ऐसे शख्स को भेजना चाहता है जो ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा, जो ज़मीन पर जाकर खून रेजियां करेगा? अगर तूने खलीफा बनाना ही है तो फरिश्तों में से किसी को खलीफा बना। क्यों? जो हमारा खिलाफत का हक पहले है। क्या वजह है? जी हम तुम्हारी तस्बीह और तकदीस करते हैं, अपनी इबादत पे नाज करके फरिश्ते खुदा से कह रहे हैं अगर खलीफा बनाना है तो फिर हम में से बना। अब खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने फरमाया तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। कहा कि तुम इस चीज से वाकिफ नहीं, मैं खलीफा तुम में से नहीं बना सकता। जब खुदा ने ऐलान किया कि मैं पहला खलीफतुल्लाह जमीन पर भेजने लगा हूँ, कौन बना पहला खलीफतुल्लाह? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ने आदम को बनाने के बाद खलीफा बनाने का ऐलान किया तो पहला एतराज फरिश्तों ने किया। फरिश्तों ने कहा खुदाया हमें खलीफा बना, जो हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं, दिन रात तेरी तारीफ़ें बयान करते हैं। खुदा ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। खुदा ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। इस मैं से मुराद ये था कयामत तक के लिए ना खलीफा खुद बन सकता है ना बना सकता है। खलीफा सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह खलीफा बनाता है। तवज्जो है मोमिनात, जब खुदा ने खिलाफत इलाहिया का ऐलान किया और पहला खलीफा चुना गया हजरत आदम को, खलीफा बनाने के बाद अल्लाह ने ऐलान किया
کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا خدایا ہمارا حق پہلے ہے۔ خدا نے کہا اگر تمہارا حق پہلے ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں دونوں کا مقابلہ کروا لیتے ہیں، دونوں کا امتحان لے لیتے ہیں۔ اگر کسی محکمے میں ایک سیٹ موجود ہو اور لینے والے 10 بندے موجود ہوں تو کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے، مقابلہ کروایا جاتا ہے آپس میں۔ خدا کہہ رہا ہے فرشتوں میں تمہارا امتحان لوں گا۔ فرشتوں نے کہا ہے ٹھیک ہے پروردگار عالم۔ اللہ نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھا دیے، توجہ ہے مومنات کی۔ نام سکھانے کے بعد فرشتوں کے مقابل آدم کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے کہا فرشتوں ان اسماء کے نام بتاؤ۔ فرشتے اب عاجزی سے کہتے ہیں پروردگار ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں ان اسماء کے نام نہیں معلوم۔ کہا کہ نہیں معلوم۔ پھر آدم سے پوچھا تم بتاؤ کہ ان اسماء کے نام کیا ہیں؟ تو آدم کو سکھا رکھے تھے۔ آدم نے کہا پہلا محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی مرتضیٰ ہے، تیسری فاطمہ زہرا ہے، چوتھا حسن مجتبیٰ ہے، پانچواں حسین ہے۔ جب 5 کا نام بتایا تو آدم خلیفۃ اللہ بن گیا۔ یا چادر میں حسنین کی ماں کے ناز نرالے بھول گیا، چادر میں حسنین کی ماں کے ناز نرالے بھول گیا، حالہ تجھ کو یاد رہا اور نور کے حالے بھول گیا۔ ایک کمری میں ایک محمد تو نے پھر ذکر کیا، ایک کمری میں ایک محمد تو نے پھر ذکر کیا، ایک قصہ میں 5 محمد دیکھے والے بھول گیا۔ نعرہ مولا ان مومنین کو آباد رکھے جو ذکر حسین کی رونق ہے۔ کہا کہ اب تمہیں نام نہیں آئے، آدم نے نام بتا دیے، سو جناب آدم جیت گئے مقابلہ۔ پہلا انتخاب ہو رہا ہے خلیفۃ اللہ کا، اللہ پہلا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج رہا ہے، اور پہلا خلیفہ بنا ہے آدم، اور بنا ہے پنجتن کے نام کے وسیلے سے۔ اب جناب آدم نے نام بتائے، جناب آدم کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ خلیفہ بننے کے بعد اللہ نے اعلان کیا تمام فرشتے خلیفہ کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں کے سر پر سجدہ خم ہو گئے۔ جب حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون تھا؟ وہ ایک تھا ابلیس۔ ابلیس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں عبادت میں زیادہ ہوں۔ خدا نے کہا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آپ بتائیں خدا کا وجود موجود ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ ہوں گے تو اس کا جسم بھی موجود ہوگا، اگر جسم ہوگا تو چہرہ بھی موجود ہوگا، اور خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں۔ یہ راز کھولا نبی مصطفیٰ نے، جنہوں نے مدینے کے منبر پر بیٹھ کر علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہہ دیا تھا۔ جب سجدے سے انکار کیا ابلیس نے، خدا نے کہا ابلیس تیرے انکار کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابلیس کہنے لگا کہ میں خدایا تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، آدم کو بنایا ہے مٹی سے۔ اگر آگ جب شعلہ زن ہوتی ہے تو مٹی چاہے جتنی پھینکی جائے وہ زمین پہ چلی جاتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے۔ کہا خدایا میں آدم سے عبادت میں زیادہ ہوں، میں نے تیری تسبیح و تقدیس زیادہ کی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا،
تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابلیس بنا تھا آگ سے اور اس کا تعلق تھا قوم جنات سے، لیکن خدا نے اس کی عبادت گزاری دیکھ کر اسے ملائکہ کی صف میں بٹھا دیا تھا۔ اتنے سال ملائکہ کی صف میں بیٹھا رہا، لیکن جب خلیفت کا اعلان ہوا اس وقت ابلیس نے اپنا آپ دکھایا اور علیحدہ ہو گیا۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا آدم کو خلیفہ، کیوں؟ جو میں بنا ہوں آگ سے، آدم بنا ہے مٹی سے۔ خدا نے کہا تو تورات کا احترام نہیں کر سکتا، آج سے تو لعنتی ہو گیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ آدم نے ابلیس کہنے لگا خدایا میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو مجھے آسمانوں سے نکال رہا ہے، پھر میں بھی قیامت تک ہر ابن آدم کو گمراہ کروں گا، اسے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ابلیس خدا سے اجازت لے رہا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھی آ رہے ہیں۔ انبیاء کے بعد خلافت امامت شروع ہو رہی ہے، اور وہ امامت کا دروازہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ پہلا خلیفہ بنا، خدا نے کہا خلافت جب بھی بنے گی میں بناؤں گا، کبھی بھی ووٹوں سے خلافت نہ بنے گی۔ وہ اعلان فقط ایک دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تھا کہ جب بھی کوئی خود سے خلیفہ بنے گا یا بنائے گا تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ کی طرف سے بنتا ہے۔ مومنات، آج ہم اس خلیفت اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر بھی عین عبادت ہے، جس کی محبت بھی عین عبادت ہے۔ ہماری کیا زبانوں کی اوقات کہ ہم ذکر علی کریں، علی کے ذکر کے لیے یا زبان مصطفیٰ ہونی چاہیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے۔ آج اس علی کی خلافت کا ذکر ہے جو نبی کا بھائی ہے، جو نبی کا وصی ہے، جو فاطمہ کا شوہر ہے، جو استاد جبرائیل ہے، جو استاد میکائیل ہے، جو تمام انبیاء کے علوم کا وارث ہے۔ اللہ درجات بلند کرے، علامہ صاحب کہتے تھے منافقت کی عینت آنکھوں سے ہٹا کر دیکھو تو علی کے اندر 90,000 انبیاء کی صفات موجود ہیں۔ خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے، خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے۔ علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں، علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں، علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، اب کے پرنور نظارے کو علی کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ علی کا سہارا بدعت ہے، ہم تو نبیوں کے سہارے کو بھی علی کہتے ہیں۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ بناتا ہے، چاہے وہ آدم خلیفہ بن رہا ہو یا ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہو۔ اور جب بھی خلافت خدا کا انکار کیا جاتا ہے یا وہ ابلیس جیسا بن جاتا ہے یا علی کے منکر جیسا بن جاتا ہے، علی
के मुनकर पर कल भी लानत थी और आज भी लानत है, जिस तरह इब्लीस पर मैदान में भी लानत की गई, कयामत तक लानत होती रहेगी। खलीफा जब भी बनाया गया अल्लाह की तरफ से बनाया गया, यहाँ तक के कुरान में आयत आ गई, मगर अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि अली की विलायत का ऐलान कर दो। अली की विलायत का ऐलान नबी ने फकत मैदान गदीर में नहीं किया, बल्कि बहुत सी जगह पर मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की है कि मेरे बाद अली मौला है। लेकिन कुछ कुंड जहनों को ये बात समझ में ना आई, यहाँ तक के नबी दिखा दिखा कर बताते रहे, मगर लोगों को बात समझ में ना आई। मोमिनात, जंगे खंदक के मैदान में, जंगे खंदक एक ऐसी जंग थी जिसमें रसूल ने अपना अमामा अली के सर पे रखा ताकि लोगों को पता चले। मोमिनात, कभी भी मरने वाले के लिबास पर लड़ाई नहीं होती, कभी भी किसी मरने वाले के जूते पर झगड़ा नहीं होता, हमेशा लड़ाई होती है जायदाद पर, और नबियों की जायदाद थी इमामत। 1.25 लाख नबियों का वारिस बनना था अली ने, और इस बात का ऐलान नबी ने कई मर्तबा किया। जंगे खंदक का मैदान सजा, मुसलमानों ने आपस में, काफिरों ने मिलकर बैठकर बात की, जो भी जंग करने जाते हैं रसूल अल्लाह अली को हमसे लड़वा देते हैं। जब अली मैदान में आता है हम सारे कुछ मर जाते हैं, मरवा कर खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं। इतनी जंगे हम अली से हार चुके हैं कि अब तो गैरत से मर जाने को दिल करता है। क्यों ना कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि अली को हराया जाए। काफिर कहने लगे हम में तो इतनी जुर्रत नहीं, क्यों ना किराए पर किसी को हायर कर लिया जाए। बहुत से लोगों के नाम लिए गए, मगर इंतखाब रुका उमर इब्ने अब्दुवद पर। कहा गया कि ये बहुत बड़ा पहलवान है, क्यों ना उमर इब्ने अब्दुवद को अली से लड़ाया जाए। जब ये अली को हराएगा तो काफिरों का सर बुलंद हो जाएगा। अब बगैर बताए, बगैर इत्तला किए इन काफिरों ने मदीना पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो पहला हमला ये हुआ कि उमर इब्ने अब्दुवद ने एक नेज़ा लेकर रसूल खुदा के हुजरे की तरफ फेंका, और फेंक कर ये आवाज़ देकर कहा कि ए मोहम्मद, अगर तेरे पास कोई ऐसा जवान है जो मुझसे लड़े तो उसे बाहर भेज। अब जैसे ही नेज़े का आना था, अली इब्ने अबी तालिब के खून में जोश आ गया। अली खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजाज़त दीजिए मैं अभी इसका मुंह बंद करके आता हूँ। रसूल ने फरमाया अली एक दफ़ा बैठ जाओ, सारी ज़िंदगी तुमने नहीं लड़ना, कल को लोग कहेंगे नबी ने हमें तो लड़वाया ही नहीं था। मुझे एक दफ़ा अपने दूसरे सहाबियों को भी आजमा लेने दो। अली को बिठाया, नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके नबी ने कहा तुम में से कौन है जो उमर इब्ने अब्दुवद का मुंह बंद करे। तमाम लोग खामोश हो गए, वो बिल्कुल ऐसे ही खामोश हो गए जिस वक्त अभी ये मजमा खामोश हो गया। खामोश हो ज़िक्र अली से आगाज करती हूँ, माशाअल्लाह। ज़िक्र अली से आगाज करती हूँ और नामे अली लेकर मैं परवाज करती हूँ। और जो कहते हैं कि ना नाम लो अली का नमाज में, अरे मैं नामे अली के लिए ही नमाज पढ़ती हूँ। मोमिनात, आले मोहम्मद पर सलावत भेजना जितनी बड़ी इबादत है,
اگر تمام علماء اکرام مل کر فقط ایک صلوات کے ثواب پر کتاب لکھیں تو میرے خیال سے کتاب ختم ہو جائے گی، اس ثواب کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ آپ سب جب یہ پیچھے والی درود نہیں پڑھتی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ مسجدوں میں لوگوں شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ ہم سب کی جان، ہم سب کی شان، نعرہ حیدری، حیدری، محمد اور محمد میں بلند سے بلند تر سلوات۔ ایک دن انشاءاللہ ایک مجلس ایسی رکھی جائے گی جس کا موضوع صرف اور صرف صلوات ہوگا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے تمام مومنات صلوات پڑھا کریں گے۔ مل کر بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ توجہ ہے، ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعرہ سلوات، صلی اللہ۔ توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات، رسول اللہ نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا، تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ جب عمر ابن عبدود کا نام سنا تو کچھ لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کیا کہ یہ لوگ کہنے لگے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، کہہ کسے رہے ہیں؟ جو دو جہانوں کا سردار ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، جب ہم لوگ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بھی کافر ہوتے تھے اور ایک ہی قافلے میں موجود ہوتے تھے، ایک دفعہ ہم لوگ کہیں سے آ رہے تھے کہ کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ، کوئی لڑنے کے لیے چیز موجود نہ تھی۔ ہم میں سے یہ عمر ابن عبدود آگے بڑھا اور اس نے ایک اونٹنی کا بچہ اٹھا کر ان ڈاکوؤں کو مارا اور وہ ڈاکو وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اس کی طاقت تو پورے عرب میں مشہور ہے، اس سے لڑنا سمجھو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اب بار بار کفار کی طرف سے للکارا جا رہا تھا کہ کوئی جوان ہے جو آ کر لڑے مجھ سے۔ رسول نے دوسری دفعہ پہنچا، کیا تم میں سے کوئی نہیں جو جا کر اس کتے کی زبان بند کرے؟ مومنات، تاریخ عرب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی تھی۔ واحد ایک جنگ خندق کا میدان ایسا تھا کہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی زبان سے کتے جیسے لفظ کو نکالا۔ رسول نے فرمایا میں نے اسے گالی نہیں دی،